فضیلت علم کا باب پڑھا، اور دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت داڑھی شریف کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ذکر ہوئیں ان میں سے چند احادیث رشد الایمان شریف سے پڑھی۔ یہ ہمارے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ جو پڑھا اس پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ اور یہ جو شعر عموماً پڑھا جاتا ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، یہ ہم نے حضور سیدی نائب محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے اندر دیکھا۔ آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ طلباء بعض لڑکپن میں ہوتے ہیں، بعض جوانی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ میں سے بھی موجود ہیں، تو ان کی خواہش یہی تھی کہ لڑکپن میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو داڑھی شریف کے بعد آپ نے اس کتاب مستطاب رشد الایمان میں جس عظیم سنت کے لیے باب باندھا وہ ہے امامہ شریف۔ یہ لفظ ہے امامہ، عین کے نیچے زیر ہے، ہماری بولی میں اسے پگڑی کہتے ہیں، دستار کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو امامہ کہتے ہیں۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ یہاں پر آپ نے تیسرے پارے کی آیت مبارکہ درج فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت پر مبنی آیت مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع اتنا بڑا نیک اور خاص عمل ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو اللہ کا پیارا ہو جائے اسے کس چیز کی کمی رہ جائے گی۔ محمود و ایاز کا واقعہ مشہور ہے کہ محمود بادشاہ نے موتی بکھیرے اور کہا کہ لے لو، وزراء ان کو اٹھانے لگ گئے، لیکن ایاز محمود کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو محمود نے کہا کہ موتی تو ادھر ہیں، تم کیوں نہیں لے لیتے؟ تو ایاز نے کہا کہ جن کو موتی چاہیے وہ موتیوں پہ جھپٹ پڑے، مجھے تو موتیوں والا چاہیے۔ یہ آج کی خیرات کل ختم ہو جائے گی، لیکن جس کا تعلق موتیوں والے سے ہو جائے اس کی ساری زندگی خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے قریب ہونے کا واحد راستہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور پیروی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے دور کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ ڈالتے بھی ہیں۔ کوئی بابا اٹھ جاتا ہے، کوئی نام نہاد پیر اٹھ جاتا ہے، کوئی مذہبی اسکالر اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ طریقہ ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ طریقہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لہذا بھٹکنے اور بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سے لوگ ہیں، جیسے میں نے جعلی پیروں کا آپ کو ابھی بات کی، کوئی سجدے کروانا شروع کر دیتا ہے، کوئی طواف کرانا شروع کر دیتا ہے، کوئی مختلف قسم کے حال حلیے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ داڑھی شریف نہیں رکھی،
کہا سنت ہے عمل کر لیں. کہا جی ہمارے پیر صاحب کا بھی حکم نہیں ہوا. کمال ہو گئی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، اب پیچھے کسی کے حکم کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو پہلی حدیث پاک ہمارے شاہ کریم قدس سر العزیز نے نقل کی، بڑے غور سے سنیے گا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتموا، امامہ باندھو، تزداد حلما، تمہارا حلم بڑھے گا. حلم کہتے ہیں بردباری کو، تحمل کو. والعمائم تیجان العرب، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے تاج ہیں. یعنی امامہ شریف ایک تو سنت ہے، سنت سمجھ کر امامہ باندھیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا. سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کہ جب لوگ سنت پہ عمل چھوڑ دیں اور وہ بندہ ایسے دور میں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے تو فرما اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ایک تو سنت سمجھ کر امامہ شریف باندھا جائے. دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ تمہارا حلم، صبر، ضبط، تحمل، بردباری. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے موٹر سائیکل قریب سے تیزی سے گزار دیا، جی چاہے بندہ اسی پہ لڑ پڑے. وجہ کہ حلم اور صبر نہیں رہا. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں میں ظاہر اور باطن دونوں کے فائدے موجود ہیں. فرما پگڑی باندھو، تمہارا حلم بڑھے گا، صبر بڑھے گا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا امام عرب کا تاج ہیں، امام عرب کا تاج ہے. دوسری حدیث شریف سماعت فرمائیے، العمائم وقار المؤمن. فرمایا امام میں یعنی پگڑیاں مومن کا وقار ہیں، یعنی مومن کی عزت ہیں. وعز العربی، پگڑیاں مومن کا وقار ہیں اور عرب کی عزت ہیں. فَإِذَا وَضَعَتِ الْعَرَبُ عَمَائِمَهَا، فرمایا جب عرب کے لوگ پگڑیاں اتار دیں گے، یعنی پگڑیاں باندھنا امامہ سنت جو ہے اس کو ترک کر دیں گے، وَضَعَتْ عِزَّهَا، تو وہ اپنی عزت اتار دیں گے. یہ حدیث شریف امام دالمی نے مسند الفردوس کے اندر نقل کی و دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. امام مومن کا وقار ہیں، امام عرب کی عزت ہیں. اور جب عرب والے امام ترک کر دیں گے، پگڑی باندھنے کو چھوڑ دیں گے تو وضعت عزها، فرمایا وہ اپنی عزت کو اتار دیں گے. تیسری حدیث پاک یہ بھی نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرمایا فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس، ہم میں اور مشرکوں میں فرق ٹوپیوں پر امامے ہیں. عرب کے اعتبار سے مشرک لوگ بھی پگڑی باندھتے تھے، کفار بھی پگڑیاں باندھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال عنایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بہتر تھے ان میں مزید بہتری عطا فرمائی، اور جو طریقے آپ کی جلوہ گری سے پہلے غلط رائج تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طریقوں کو ختم کر کے اپنی مبارک سنت عطا فرما دی. مثال کے طور پر عرب میں رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو جانور ذبح کر کے وہ اس کے سر پہ خون مل دیتے تھے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک تو عقیقے والی سنت عطا ہوئی، اور دوسرا یہ ہے چونکہ خون جو بہتا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے جب وجود سے نکل گیا، تو اس کی جگہ سر پہ زعفران کو ملنا
یہ بات صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمول میں رہا۔ تو دیکھیں کہاں بچے کے سر پہ حلق یعنی اس کی ٹنڈ کرنے کے بعد جانور کا خون ملنا اور کہاں زعفران کا ملنا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو اس حدیث میں ذکر ہوا کہ ہم میں اور مشرکوں میں فرق، ٹوپیوں پر امامہ باندھنا ہے، یعنی یہاں فرق سے مراد صرف امامے کا فرق بیان ہو رہا ہے، توحید و اسلام والا یعنی کفر اور شرک والا فرق نہیں بیان ہو رہا، وہ تو ہے ہی ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے سنت کا کہ مشرک بھی پگڑیاں باندھتے ہیں اور ہماری مبارک سنت ہے امامہ باندھنا۔ تو فرما فرق کیا ہے کہ وہ ٹوپی کے اوپر پگڑی نہیں باندھتے بلکہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، لہٰذا تم کیا کرو کہ ٹوپی پر پگڑی باندھو۔ اور یہ جمعرات کو بھی عرض ہو گیا کہ ٹوپی کی کوئی خاص قسم کی پابندی نہیں ہے، جیسے آپ میں سے کئیوں نے جالی والی ٹوپی لی ہوئی ہے، اس پر پگڑی باندھ لیں، کئیوں نے وہ تھوڑی سی ٹف کپڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس پر باندھ لیں۔ اب تو وہ کھجور کی بنی ہوئی ٹوپیاں کم ہی مسجدوں میں نظر آتی ہیں، اس کی جگہ پلاسٹک کی آ گئی ہیں، تو مسجد کی تو لے کر پگڑی نہیں باندھیں گے، اپنی خرید کر باندھیں گے اس کے اوپر۔ تو اگر پلاسٹک کی ٹوپی ہے تو اس پر یعنی ٹوپی کی یہاں پابندی نہیں کہ جالی والی ہو، کپڑے والی ہو، کھجور کی بنی ہوئی ہو۔ ہمارے رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ جیسے میں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس طرح کی ٹوپی آپ کے مبارک سر پہ ہوتی، یہ گندم کی جو ناڑ ہوتی ہے یہ اس کی بنی ہوئی ہے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے کہ ٹوپی پر امامہ باندھا جائے، ٹوپی پر امامہ باندھا جائے۔ امام مناوی رحمہ اللہ تفسیر شرح جامع الصغیر میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں فالمسلمون یلبسون القلنسوۃ وفوقها العمامہ اما لبس القلنسوۃ وحدها فزی المشرکین فالعمامۃ سنۃ۔ مسلمان ٹوپیاں پہن کر اوپر سے امامہ باندھتے ہیں، تنہا ٹوپی کافروں کی وضع ہے تو امامہ سنت ہے، امامہ سنت ہے۔ صرف پگڑی باندھنا جیسے رومال لپیٹ لیا، صافہ لپیٹ لیا اور اس کے نیچے ٹوپی نہ ہو، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی جائے۔ کو سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دینا چاہیے۔ چوتھی حدیث پاک سماعت کیجئے، فرمایا حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لا تزال امتی علی الفطرہ، میری امت ہمیشہ دین حق پر رہے گی، ما لابس العمائم علی القلانس، جب تک وہ ٹوپیوں پر امامے پہنے۔ فطرت، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کی حدیث آپ کو سحری اور افطاری کے بارے میں بھی ملے گی کہ میری امت فطرت پر قائم رہے گی جب تک سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی۔ اب ہمارے ہاں لوگوں نے افطاری میں جلدی کا عنوان یہ نکال دیا کہ ٹائم نہیں بھی ہوا تو کہا جی افطاری کر لو، کیونکہ حدیث میں آیا کہ روزہ چھیتی کھول لو۔ تو روزہ چھیتی کھول لو سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کھول لو۔ غروب آفتاب میں 1 منٹ بھی ابھی باقی ہے اور کسی نے جناب کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ دین حق پر رہے گی جب تک وہ ٹوپیوں پر امامے باندھیں گی۔ میں جتنے نوجوان ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس پرفتن دور میں دین سیکھنے کے لیے وقت نکال کر جمع ہیں، پڑھے لکھے ہیں آپ، ذی شعور ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بندہ جب تک اندر سے جھکنا نہ جائے وہ تب تک کسی کا لباس اور وضاقتہ کو اختیار نہیں کرتا۔ وائسرائے ہند نے زور دیا تھا جب انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، جس میں ہمارا وطن
پاکستان بھی موجود تھا، بنگلہ دیش بھی ایک چیز تھی. وہ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا لباس یہ قوم پہنے. اس سے پوچھا گیا کہ انگلستان کا جو لباس ہے وہ بر صغیر والوں کو پہنانے میں اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے اختیار کرنے میں غرض و غائط کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب قوم دوسرے کا لباس پہن لینا تو اسے باقی کام کروانے مشکل نہیں رہتے. جب دوسروں کا حلیہ بندہ اختیار کر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے باقی کام کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزال امتی علی الفطرہ، میری امت ہمیشہ دین حق پر رہے گی جب تک وہ ٹوپیوں پر پگڑی باندھتی رہے گی. بنیادی چیز یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جب امت قائم رہے گی اس امت کو جھکا کوئی نہیں سکتا، اسے کوئی دوسرا آ کر اپنے طریقے پر لا نہیں سکتا. ڈاکٹر محمد اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط. وضع کہتے ہیں شکل ظاہری حلیے کو، کا وضع تمہاری عیسائیوں جیسی ہے اور تمدن شادی بیاہ کے امور دیگر روزمرہ کے امور وہ ہندوؤں سے ملتے ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یعنی یہودی مسلمان کو دیکھ کے شرما رہا ہے کہ ہے یہ محمدی، کلمہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے لیکن طریقہ اس نے غیروں کا اختیار کیا ہوا ہے. تو ہم مصطفی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. ہمارے لیے عزت اسی چیز میں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں. اس دور کے اندر بعض لوگ وہ 4 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں، ان کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ مذہبی اسکالر کا دم چھلا لگا ہوتا ہے، وہ نجی ٹی وی چینلوں سے بڑے ٹی وی چینلوں پہ جاتے ہیں تو وہ مذہب کی تشریح ہی بدل ڈالتے ہیں. یاد رہے کہ دنیا کا کوئی موڑ بھی ہو سنت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اب اگلی حدیث پاک سنیے، 5ویں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاکذا تیجان الملائکہ، فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. امامہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرشتوں کے تاج، فرشتوں کے تاج. اب میں آپ نوجوانوں سے بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا، کوئی سنگر مشہور ہو گیا، کوئی فنکار مشہور ہو گیا، گلوکار، کوئی مختلف کھیل کا بندہ، انٹرنیشنل سطح پہ اس کا نام آ گیا. اب اس کا طور طریقہ اپنانے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. یہ امامہ کتنی پیاری سنت ہے کہ ہمارے سرکار کی بھی سنت ہے اور حضور فرماتے ہیں فرشتوں کے تاج بھی ایسے ہوتے ہیں. بہت ساری فرشتوں کی چیزیں ہیں جو اس امت کو ملی ہیں. مثلا یہ جو ہم صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ اس امت کو صفوں میں اس انداز پہ نماز پڑھنے کا شرف ملا ہے. اور فرمایا آسمان پر فرشتوں کی صفیں بھی ایسی ہوتی ہیں، تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. 6 حدیث مبارک سنیے. فرمایا علیکم بالعمائم، امامے اختیار کرو. فإنها سیماء الملائکہ، کہ وہ یعنی پگڑیاں امامے فرشتوں کا شعار ہیں. وَأَرْخُوا لَهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ، اور ان کے شملے پشت کی جانب چھوڑو. یہ اس دن بھی جمعرات کو مسئلہ حضرت نے پوچھا تھا، میں نے بتایا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں عذبہ. کیا کہتے ہیں؟ عین زال با اور ہا اس کے آگے ہے عذبہ. اور ہماری اردو میں اس کو کہتے ہیں شملہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام اختیار کرو
کہ وہ فرشتوں کے شعار ہیں اور ان کے شملے پسے پشت چھوڑو۔ 7ویں حدیث پاک فرمایا اللہ کے حبیب اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن پگڑی باندھنے والوں پر درود کا معنی رحمت، کہ جو جمعے والے دن پگڑی باندھتے ہیں اللہ بھی اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ 8ویں حدیث پاک سنیے، فرمایا الصلاۃ فی الامامۃ، امامے کے ساتھ نماز، پگڑی باندھ کر نماز، تعدل ب10,000 حسنہ، 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو کتنی نمازیں ہیں جی؟ تو فی نماز 10,000 اکاؤنٹ کریں تو کتنی نیکیاں بنی؟ قیامت والے دن ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ کسی کا کوئی سامان مال تجارت ہو، لائل پور میں وہ 50 روپے کا فروخت ہوتا ہو اور کراچی میں 100 روپے کا، مال بھی زیادہ ہو، تو کہاں فروخت کرے گا؟ تو سب کا، میرا جواب بھی آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ وہ دیکھے گا پر کے جی یا پر من یا پر پیس 50 روپے مل رہے ہیں تو وہ کراچی کا سفر اختیار کرے گا تاکہ زیادہ آمدن ہو، ڈبل پیسے ملے۔ وہ کہے گا کوئی نہیں 30 روپے بیچ میں سفر کے اخراجات پہ بھی لگ جائیں تو خیر ہے۔ تو فرمایا صرف اس دور میں کپڑا سستا ہوتا تھا، آج کے دور میں تھوڑا مہنگا ہو گیا، تو اس دور میں 100 روپے کا امامہ بھی بن جاتا تھا بنا ٹوپی کے۔ تو فرماتے تھے کہ 90-100 روپیہ خرچ کر کے سنت سمجھ کے پگڑی باندھ کے 5 نمازیں پڑھو تو 50,000 نیکی ملتی ہے۔ تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اس سنت کو وقت نماز اختیار کر لیا جائے۔ ہم سب کو نیت کر لینی چاہیے کہ نماز کے وقت امامہ شریف باندھ دیا کریں۔ ابھی اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا، کئیوں کو ڈر ہوتا ہے لوگ کا مینوں آکھنا ہے مولوی ہو گیا۔ ڈر اس چیز کا ہونا چاہیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بدماش ہو گیا ہے۔ مولوی بمانا مولا والا کہے تو اور کیا چاہیے کہ لوگ گواہی دیں کہ یہ مولا والا ہو گیا ہے۔ تو سمجھ آئیے بات کی؟ تو اگر جھجک بھی آتی ہو مستقل بھی نہیں باندھنا، میں نہیں کہہ رہا کہ نہ باندھیں مستقل، لیکن آج کے درس میں ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی نماز پگڑی باندھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مسند الفردوس کی حدیث 9ویں نمبر پر، رکعتان بعمامۃ، امامے کے ساتھ 2 رکعتیں، خیر من 70 رکعۃ بلا امامہ، بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سنت کی بڑی برکت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی، یعنی جس نماز کے لیے وضو کیا اور اس وضو میں کیا کیا، اور ہم دوسری نشست میں جو نماز کے مسائل کی ہے بتا چکے کہ مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ 1 گٹھ 1 بالشت، اور کم سے کم اس کی مقدار کتنی ہو کہ جو آسانی سے دانتوں پر کی جا سکے۔ نرم لکڑی کی ہونی چاہیے مسواک۔ اور یہ بھی میں نے اس دن بتا دیا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ناجائز و حرام نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ناجائز و حرام نہیں ہے، کریں، لیکن محبوب کی سنت کا مقام اپنی جگہ ہے۔ تو صبح و شام پیسٹ کا استعمال، ٹوتھ برش کا استعمال ضرور کیجئے۔ ہمارے ہاں جس قسم کی چیزیں کھائی جاتی ہیں ان کی چکنائی لوہے کو لوہے کاٹتا ہے نا جی، تو اس کو بھی وہی چیز جو ہے وہ زائل کرے گی۔ تو ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں برش نہ کرو، بھئی کوئی نہیں کہتا، کریں، البتہ وضو کریں
تو اس میں سرکار کی سنت کی نیت سے مسواک کر لے۔ صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بارِ شریعت میں مشائخ کا قول لکھا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، مشائخ کا قول ہے کہ سنت سمجھ کر مسواک کا عادی اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور یہ حدیث میں بھی فرمایا مسواک کرو، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مشائخ کا قول ہے، بزرگوں کا، حدیث نہیں ہے، کہ مسواک کا عادی اس سنت کی برکت سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور معاذ اللہ جو نشہ کرتا ہے، اور وہاں انہوں نے افیون کا ذکر کیا، شراب اس سے بھی غلیظ ہے، جو نشے کا عادی ہے، اس بری لت کی وجہ سے معاذ اللہ خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اصل دولت تو ایمان ہے، اور یہ دنیا کے بازار میں بچنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایمان لوٹ نہ لے۔ اصل دولت ایمان ہے۔ جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، جیسے ہو ان کے در پہ ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت، حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، حسن جس کا ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے۔ غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر یہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ تو امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بے امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ کتنا اجر و ثواب ایک سنت میں۔ 10ویں حدیث پاک سنیے، الامامۃ علی القلنسوۃ فصل ما بیننا و بین المشرکین، ٹوپی پر پگڑی باندھنا ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے۔ یعطی بکل کورۃ یدورها علی راسہ نورا، ہر پیچ، یہ جو ایسے 1 2 ہر پیچ جو مسلمان اپنے سر پہ دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ یعنی یہ جتنے پھیرے ہیں کپڑے کے، ہر پیج پر قیامت والے دن ایک نور عطا فرمایا جائے گا۔ اور یہ حدیث آپ کو جمعے والے دن پگڑی باندھنے کا شوق دلانے کے لیے ہم نے جمعرات کو بھی آخر میں بیان کی تھی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جب وہ امامہ باندھ چکے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میری طرف التفات یعنی توجہ کر کے فرمایا، اتحب الامامہ، تم امامے کو دوست رکھتے ہو، امامے کو پسند کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں حضور، میں امامے کو پسند کرتا ہوں۔ فرما احبھا تکرم ولا یراک الشیطان الا واللہ، اسے دوست رکھو، یعنی امامے کی سنت کو مت چھوڑنا، اس کو باندھا کرو، عزت پاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ عزت پاؤ گے۔ اور جب تمہیں اس حال میں شیطان دیکھے گا نا کہ تم نے حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے، تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا، تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔
سارے لوگ اسٹیٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، لیکن بھائی جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے، اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پگڑی باندھنا عزت پاؤ گے، تو پھر ہمیں عزت پانے والے کام کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا، پھر فرمایا یعنی بیٹے کو یہ تلقین کی، ہمارے ہاں اگر والد صاحبان بلکہ والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت شروع کریں، وہ ذمہ داریوں کو نبھائیں، تو معاشرے کے بہترین فرد پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت کم ماں باپ ہیں جو اولاد کی دینی و دنیاوی اور اخروی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاۃ تطوع او فریدۃ بعمامۃ، کہ پگڑی کے ساتھ ایک نماز، وہ نفل ہو یا فرض ہو، تعدل 25 صلاۃ بلا امامۃ، وہ بغیر پگڑی کی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ 70 جُمُعَةً بِلَا عِمَامَةٍ، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر پگڑی کے پڑھے گئے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ اے بنی اعتم، فرماؤ میرے بیٹے امامہ باندھ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَشْهَدُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، کہ فرشتے جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں، معتمین فیسلمون، فرشتے خود جمعے والے دن پگڑیاں باندھ کر آتے ہیں۔ اچھا، بدر کے میدان میں بھی فرشتے پگڑیاں باندھ کر آئے اور احد کے میدان میں بھی فرشتے پگڑیاں باندھ کر آئے۔ جمعے کے دن فرشتے پگڑیاں باندھ کر آتے ہیں، فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ أَهْلِ الْعَمَائِمِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسِ، اور وہ پگڑیاں باندھنے والوں پر رحمتیں برساتے ہیں سورج ڈوبنے تک۔ کی خیال ہے پھر اگلے جمعے دا؟ دیکھ لو تھوڑا جہا اوکھا کم ہو جانا ہے، مہنگائی ہو گئی، پگڑی کہاں سے لیں گے؟ پر مسئلہ یہ ہے قبر میں نیکیاں کس سے لیں گے؟ حشر والے دن نیکیاں کس سے لیں گے؟ اللہ توفیق دے، نیت کریں کہ ہم سرکار علیہ السلام کی جس جس سنت کا ہمیں علم ہے کم از کم اس کو تو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ امامہ، اب مسئلہ سن لیجئے غور سے، امامہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ سنت متواترہ کا مطلب جس کام کو سرکار نے تواتر سے، ہمارے بولتے ریگولر مستقل، سنت متواترہ ہے جس کا تواتر یقیناً سرحد ضروریات دین تک پہنچتا ہے، ولہذا علماء کرام نے امامہ تو امامہ، ارسال عذبہ یعنی شملہ چھوڑنا اس کی فرع اور سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے ساتھ استہزاء کو کفر ٹھہرایا۔ یہ مسئلہ اس دن میں نے بیان کیا تھا، یہ جو شملہ ہے، بعض فقہا کے پاس مسئلہ آیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ دم بنائی ہوئی ہے، دم پونچھ، تو فقہا نے ان حضرات پر کفر کا فتویٰ دیا کہ تم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے مذاق کیا۔ ایک تو ہمارے ہاں مذاق کی عادت جو ہے نا، کہتے ہیں جی بندہ بڑا شغلی ہے، دیکھیے مزاح کیجئے لیکن استہزاء، تمسخر اور طنز نہ کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کمال کریمی فرماتے ہوئے ان سے مزاح فرماتے۔ مثلا ایک صحابی کو فرمایا، او دو کانوں والے،
ایک بندے کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ کتنے جی؟ 2 ہی ہوتے ہیں نا. اب بتائیے اس میں سچ ہے کہ نہیں؟ وہ 2 کانوں والے. یعنی غلام کی جو خوشی ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا کہ حضور نے مجھے کس پیار سے یاد فرمایا, اور اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہے. ایک صاحب آئے, عرض کیا میں نے سفر پہ جانا ہے, مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. انہوں نے عرض کی حضور سفر بڑا لمبا ہے تو اونٹنی کے بچے پر اتنا لمبا سفر کیسے کریں؟ تو مسکرا کے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ اب ہمارے ہاں مذاق کے اندر جب تک جھوٹ شامل نہ ہو کہتے جی ہاسا نہیں آیا. وہ 6 کنا والا آ گیا, 4 لتاں والا آ گیا, 10 ہتھاں والا آ گیا, بڑا جناب ہیپی ہو گیا. تو یہ کیسا ہیپی ہونا ہے کہ جھوٹ پر ہماری طبیعتیں محظوظ ہونے لگ جائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طبیعتوں میں بیماری کا عنصر شروع ہے. اس کا علاج معالجہ ضروری ہے. اور اسی طرح یہ فیس بک پر, واٹس ایپ پر, اور جب یہ نہیں تھے تو اس سے پہلے SMS کی صورت میں لوگ بڑی بکا بک کرتے تھے. حضرت ملک الموت علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام اللہ رب العزت کے 4 مقرب ملائکہ میں سے ایک ہیں, اور وہ جو روح نکالتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ کے. تو فقہاء نے لکھا مثال کے طور پر آپ کسی بندے کو پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی, آپ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بندہ آ گیا تو اب ہی کھی شروع ہو گئی. کہا جی لو جی موت دا فرشتہ آ گیا. اس نے بھی ہاتھ نکالا, اس نے بھی نکالا, ہاتھ پہ ہاتھ لگا, لو جی غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یار کیسا ظلم ہے, حضرت ملک الموت کی توہین کر کے, ان کی گستاخی کر کے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوا. کیا یہ بندہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے, آپ نے اس کو موت کا فرشتہ کہا ہے, یہ ملک الموت کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے مقرب ترین ملائکہ میں سے ایک ہے. لہذا فقہاء نے کہا کہ جو ایسا کہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا. وہ بندہ کیوں؟ اس نے اللہ کے فرشتے کی توہین کی ہے. جب ملائکہ کی عزت کا عالم یہ ہے تو حضور کی شان و ناموس کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لہذا ہرگز اپنی زبان کو کفریہ الفاظ کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے. دینی امور کا کبھی مذاق نہ اڑائیں, سنت کا کبھی مذاق نہ اڑائیں. نیت کرتے ہیں جی. امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے. امامہ شریف بیٹھ کر امامہ, مشائخ کے اقوال میں ہے کہ بیٹھ کر امامہ نہ باندھا جائے. پیچ سیدھی جانب سے ہوں, 7 ہاتھ سے چھوٹا اور 12 ہاتھ سے امامہ بڑا نہ ہو. یہ ہاتھ آدھے گز کا ہوتا ہے. ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ تو 7 ہاتھ کتنے گز ہو گیا؟ لو جی کرو حساب, سارے ریاضی والے کریں, میتھ والے کریں گے جی. ایک ہاتھ آدھے گز کا ہوتا ہے. 7 ہاتھ سے پگڑی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. تو کتنے گز ہوا؟ اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ, یہ کتنا ہوا جی؟ 6 گز. مقدار یاد رہ جائے گی, اوکھا سوکھا کام میں. حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یامر بستر الراس بالعمامہ او القلنسوہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں امامہ یا ٹوپی سے
سر ڈھانپنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. وَيَنْهَا عَنْ كَشْفِ الرَّاسِ فِي الصَّلَاةِ، اور نمازوں میں ننگا سر کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. یہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی نے نقل کیا ہے. تو سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کریں انشاءاللہ. ٹوپی کے اوپر رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں، اور اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 3. کتنی ہے جی؟ 3 ہے. مولانا وقاص صاحب یہ آپ چادر دیں، ان بھائی صاحب کو دیں، ان کو لیجئے ذرا جی، تجربہ کر کے دیکھیں. یہ دیکھیں سر پہ رکھ کے کتنے پھیرے آتے ہیں اس کے. ایک ہو گیا، 2 ہو گئے، اب کتنے ہو گئے جی؟ اینے کے کپڑے نال بھی تہاڈا سر سکدا ہے 50,000 نیکی 5 نمازاں نال مفت چ. کیا خیال ہے جی؟ تو اس میں ایک سنت اس میں چھوٹی ہے، وہ کون سی ہے؟ شملے والی. تو اس سے تھوڑی مقدار زیادہ ہوگی. شملہ جو ہے اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ نے لکھا کہ اتنا لمبا نہ ہو کہ بیٹھنے میں نیچے آئے، وگرنہ جہاں جتنی مقدار مروج ہو، مناسب مقدار ہو، تو شملے کی اتنی مقدار رکھنی چاہیے. کتنے پھیرے آئے جی؟ یہ ابھی پگڑی باندھی تو کم از کم 3 پھیرے ہوں گے، اور سر کے اوپر ٹوپی ہوگی. اور نیت کس چیز کی ہوگی؟ نیت کس چیز کی؟ یعنی امامہ میرے سرکار کی سنت ہے. تو انشاءاللہ تعالی امامہ باندھنے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائیں گی. جی بیٹھیے ماشاءاللہ. ٹوپی کے اوپر رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں، کم از کم 3، تو وہ امامہ ہی ہو گیا. اور چھوٹا رومال جس سے صرف 1-2 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے. اور بغیر ٹوپی کے امامہ بھی نہ چاہیے کہ رومال نہ کہ رومال. حدیث میں ہے فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس، ہم میں اور مشرکوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ہمارے امامے ٹوپیوں پر ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک اور غور کر لیں، اور یہ خصوصاً سردیوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. آج اللہ نے موسم دیکھو کیڈا پیارا کر دیتا ہے. آج تے کلاس اثر تک کوڑی چاہیے. موسم کمال والا ہو گیا ہے تو شکرانے میں بندہ نیکی کا کام بھی بڑھا دے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ چلے کوئی نہیں، حوصلہ رکھیں. اتنے سارے پہلے بول رہے تھے، اب کئی تو جناب بالکل ٹھپ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. مسجد میں بھی رہیں گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت رہے گی. سننی حدیث شریف اور ریڈی ہیں بیٹا؟ ٹیک ہٹائیں اور اس پھٹی کو ٹوٹنے سے بچائیں. ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الى قوم لا يجعلون عمائمهم تحت ردائهم یعنی فی الصلاۃ. اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امامے اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے. چلو جی آپ ہی کھڑے ہو گئے کیونکہ آپ نے امامہ بھی باندھا ہوا ہے، چادر بھی لیں جی. اب آپ ان کی طرف دیکھیں گے، یہ امامہ انہوں نے باندھا ہوا ہے، یہ ذرا دکھا دیں گے آپ. امامہ انہوں نے باندھا ہوا ہے. اب یہ کپڑا مثال کے طور پہ ہمارے پاس چادر ہے، تو نماز کے اندر ہم نے چادر لینی ہے تو ٹوپی ہے یا پگڑی ہے تو اسے سر کے اوپر سے لیا جائے گا. کر کے دکھائیں جی.
آگی سمجھ جی؟ یہ جو ابھی حدیث شریف پڑھی ہے تو پگڑی کے اوپر رومال چادر ہے تو وہ پگڑی کے اوپر، اگر وہ چھوٹا ہے کہ پورا نہیں آتا تو رومال اتار کے رکھ دیں، کیونکہ یہاں حدیث شریف میں فرمایا گیا لا ينظر اللہ، اللہ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو نماز کے اندر اپنے امامے اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے۔ لو جی الحمدللہ امام شریف کے فضائل والا باب مکمل ہوا، اور اب ایک اور سنت، اور وہ آدھے صفحے کا سبق ہے، ایک اور سنت، اور وہ ہے سر کے بالوں کے متعلق مسئلہ۔ بالوں کی نسبت شرع مطہر میں یعنی شریعت میں صرف 2 طریقے آئے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اب 70 طریقے ہیں جی بالوں کے، کیا خیال ہے؟ پہلے کوئی لڑکا محلے میں چوری کرتا تھا، کہندے سی ادھے وال ادھے موڑ دیو، تو وہ سزا ہوتی تھی، وہ بندہ کئی دن محلے میں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب جو بال سزا ہوتے تھے وہ ہم پیسے دے کے ہم میں ہمارے یہاں کرواتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بیٹھیے۔ تو شریعت کے اندر 2 طریقے ہیں بال رکھنے کے، کتنے؟ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ ہمارے دین میں بال رکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ سارے سر پہ رکھیں اور مانگ نکالیں۔ مانگ کیا کہتے، کس کو کہتے؟ درمیان میں چیر نکالنا، ہمارے پنجابی بولی میں اس کو کہتے ہیں چیر، اور ویسے اس کو اردو میں کہتے ہیں مانگ۔ کیا کہتے ہیں؟ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ٹیڑھے ترچھے چیر نکالنا بھی سنت نہیں ہے، بلکہ وسط میں درمیان میں مانگ نکالنا، چیر نکالنا، یہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ سارے سر پہ بال رکھیں اور مانگ نکالیں، اور یہ خاص سنت حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ دوسرا طریقہ کون سے ہوا کہ سارا سر منڈائیں، یہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عادت تھی۔ ان کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب خلاف سنت ہیں۔ اچھا جی، ہم نے غسل کے فرض پڑھ لیے ہیں، الحمدللہ کی آواز آنی چاہیے جی۔ اس میں ایک تیسرے فرض میں مسئلہ بیان ہوا تھا کہ سارے ظاہر بدن پر کتنی مقدار خشک رہ گئی، خشک سے مراد بے دھلی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ ظاہر بدن میں ایک بال یا بال کے برابر جسم کا حصہ بے دھلا رہ گیا تو غسل۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ادائے پاک بیان کرتے ہوئے ہم ادھر کیوں چلے گئے؟ حضور مولا المسلمین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب آقا علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی تو مولا کائنات نے اپنے سر انور کے سارے بال اتار دیے، احتیاط کی وجہ سے کہ غسل میں کوئی بال دھلے بغیر نہ رہ جائے۔ ہے توجہ؟ اور یہ کون سی ہستی ہے؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جانو یک دل، تیرے چاروں ہمدم یک جانو یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ یہ چاروں نام اصحاب کہف کے نام لکھ کے رکھ دو نا پڑھولے میں تو کون نہیں لگے گا۔
پاس ہوں کشتی میں بیٹھو کشتی نہیں ڈوبے گی. یہ اصحاب کہف کے ناموں کی شان ہے، حضور کے اصحاب کے ناموں کی، اور وہ بھی 4 یار. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جانو یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جانو یک. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق، ابو بکر فاروق عثمان علی. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی. اسی نام سے ہر مصیبت چلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت چلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت. دنیا سے جاؤ تو ایسا جاؤ کہ قبر والے فرشتے بھی عزت کریں. باقی یہ جو لوگ ہیں نا، وہ پرانے بزرگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی تھی کہ چڑھ دے سورج نو سلام ہے، عہدہ ہے تو سلام، پیسہ شیسا ہے تو سلام. ٹھیک ہے جی، جیسے ہی کسی سے عہدہ، آپ دور کیا جانے. میں نے یہ، ہم ویسے چونکہ محفلوں میں آتے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے واقفیت ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی بڑے بڑے بلا کے خطیب اور بڑے بڑے خوش گلو ثنا خاں بیمار ہو گئے، گلے خراب ہو گئے. تو پہلے بامے شہرت پر تھے، ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں. جب گلے خراب ہو گئے، بول بھی نہیں سکتے، پھر کوئی پوچھنے بھی نہیں گیا. تو اس دنیا کی واہ واہ پر کبھی کان عادت نہ بنائیے گا کہ بلے جی ساڈی بڑی ٹور ہوئی، آج 8-10 بندیاں سانو سلام کیتا ہے. اس پر نہ رہے. توجہ اس طرف رہے کہ کوئی اللہ رسول کے دربار میں بھی کوئی قبولیت ہے کہ نہیں ہے. زندگی ایسے گزاری جائے کہ مر کے قبر میں جائیں تو فرشتے بھی تعظیم کریں. نکیرین وہ فرشتے ہیں جو قبر میں سوال پوچھتے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں. یہ ملا کیسے فضل شرف کہ قبر والے فرشتے بھی عزت کریں. نکیرین کرتے ہیں فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. تو مولا کائنات اپنے سر انور کے سارے بال کس لیے؟ غسل کی احتیاط. بس اب اس دن میں نے عرض کیا تھا، یہ جو گلے کا حصہ ہے، گردن کی گلائی ہے، کانوں کے پیچھے کا حصہ ہے، کانوں کے اندر سوراخ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، انگلیوں کے بیچ، پیٹ بڑا ہو سیلوٹیں پڑی ہو تو سیلوٹیں اٹھا کے، ناف تو نی، بیلی بٹن، گھٹنے کے نیچے کا حصہ، پیٹ اور ران جہاں سے ملتے ہیں، بغل، کمر، یہ وہ وجود کے حصے ہیں کہ جب بندے پہ غسل فرض ہو، اس نے غسل کرنا ہو تو یہاں پوری احتیاط سے پانی بہانے کی ضرورت ہے. تو مولا مرتضیٰ نے اس لیے اپنے سر انور کے سارے بال اتوار دیے، قربان اس ذات پر جو تقوی کا بادشاہ ہے، جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے. یہ ان کے تقوی کا عالم ہے بھائی صاحب. تو ہمیں کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. درمیان سر سے مانگ نکالنا سنت ہے، اور گیسو یعنی بال آدھے کان کے برابر، پورے کان کے برابر، یہاں تک آدھا کان یہ، پورا کان یہ، اور شانوں تک، یعنی ام المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل شریف کے بعد جب گیسوئے پر نور میں شانہ فرماتے، شانہ کنگھے کو کہتے ہیں،
تو حضور کی زلفیں کھل کر وہ مبارک زلف کندھے کو بوسہ دیتی، لیکن کندھے سے نیچے مرد کو بال رکھنا جائز نہیں ہے، کندھے سے نیچے بال رکھنا جائز ہے۔ بعض لوگوں کی فقیری تب پوری ہوتی ہے جب وہ کمر تک گوت رکھیں، کیا خیال ہے جی؟ اور فقیری کہاں سے ملے گی؟ حضور کی چوکھٹ سے۔ یہاں فقیری ایک خاص شعبہ ولایت جو بزرگوں میں مشہور ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تنگ دستی والی فقیری کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ تنگ دستی تو اس دربار سے دور ہوتی ہے۔ اور شانوں سے نیچے بال کرنا عورتوں سے خاص ہے، مرد کو حرام ہے۔ اور آخری حدیث اس باب کی، محبوب تر سفید لباس، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البسوا الثياب البيض، سفید کپڑے پہنو، فإنها أطهر وأطيب، کہ وہ زیادہ پاکیزہ اور خوب ہیں، بڑے بہتر ہیں۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن پہناؤ، اپنے مردوں کو بھی کون سا کفن پہناؤ؟ سفید کفن۔ تو آج کتنی سنتیں ہیں رشد الایمان کے اس تیسری نشست میں بیان ہوئی۔ ایک امامہ، تو لفظ امامہ ہے کہ امامہ، امامہ باندھنا سنت۔ ایک نماز پڑھی 10,000 نیکی، کتنی؟ ٹوپی پر پگڑی باندھنا سنت، اور کھڑے ہو کر باندھنا، کم سے کم 3.5 گز یا 3 پھیرے آ جائیں، شملہ چھوڑنا سنت۔ اور رنگ کے بارے میں ہم نے جمعرات کو بھی بات کر دی تھی، جیڑا بھی رنگ بننا ہے بننا سنت سمجھ کے، یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے تو وہ ہے، بس ہے ایک ہی ہے، اور وہ ہے سرکار کی سنت صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور دوسرا سر کے بال، تو یہ جو بال ارد گرد سے کولا کٹنگ کرواتے ہیں نا، یہاں سے حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی ہے، اس طرح کے بالوں کی کٹنگ پر حدیث شریف میں لعنت فرمائی گئی۔ تو بھائی ہم دیکھا دیکھی بہت دور جا رہے ہیں، واپس چلیں مدینہ شریف، سرکار کی چوکھٹ پر چلیں، وہیں نجات ہے، وہیں رحمت ہے، وہیں پر برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے بال رکھے ہیں وہ آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ چیر جو ہے مانگ ہے وہ درمیان میں نکالیں گے۔ تو پہلے بالوں کو عادت پڑ گئی ہوگی نا بینگے ٹینڈے چیر نکالنے کی، ہاں، تو تھوڑا تھوڑا ٹرائی کریں گے، ان کو ذرا کنگے سے تھوڑا شیٹ اپ کال دیں کہ بس بھائی اب نہیں، اب سرکار کی سنت چلے گی۔ کرتے ہیں نیت ہم سب انشاءاللہ۔ جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، جیسے ہو ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجیے، ناتوانوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ کل انشاءاللہ تعالی رشد الایمان شریف سے جو چوتھا باب شروع ہوگا وہ ہے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پر انشاءاللہ قرآن و حدیث سے جو دلائل رشد الایمان میں درج ہیں وہ ہم پڑھنے کی برکت حاصل کریں گے۔ وما علینا الا